جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک GHA نیوز. آج ہم 8 فروری کا دن ہے اور الیکشن کا دن ہے. آج پورے پاکستان میں پولنگ جاری ہے. اس حوالے سے پولنگ کے حوالے سے ٹرن آؤٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے حامد صاحب وائس آف امریکہ اور ڈیوا ٹیلی ویژن کے خیبر پختونخوا کے کوآرڈینیٹر ہیں. ان سے بات کریں گے کہ جو پولنگ جاری ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ ٹرن آؤٹ ہمیں ذرا کمزور سا لگ رہا ہے. جو پہلے جو ٹرن آؤٹ ہوا کرتا تھا, جو رش ہوا کرتی تھی, اس بار وہ نہیں ہے. جی بہت شکریہ جہانگیر. ٹرن آؤٹ کے حوالے سے جو آج آپ الیکشن ہو رہا ہے تو خدشات تو پہلے سے ظاہر کیے جا رہے تھے کہ اس مرتبہ جو ٹرن آؤٹ ہوگا وہ پچھلے جو الیکشن ہوئے ہیں اس کے مقابلے میں کم ہوگا, اور اس کی کافی وجوہات بھی بیان کی جا رہی تھی کہ ایسا کیوں ہوگا. صبح ہم نے دیکھا کہ آج کے کوریج کے دوران کہ 8-10 بجے تک 8 سے لے کر 10 بجے تک ٹرن آؤٹ کم تھا, شہری علاقوں میں بھی اور دیہی علاقوں میں بھی, لیکن پھر رفتہ لوگوں کی تعداد ووٹ آنے کے لیے وہ بڑھنے لگی. وجوہات اس کی کافی ساری ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ الیکشن اسکیجول جب اناؤنس ہوا تو الیکشن کمیشن نے اس میں بھی تاخیر کی. الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بھی کافی شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا تھا, اور لوگوں کو ایک اندیشہ تھا کہ شاید الیکشن ہو بھی یا نہ بھی ہو. ایک غیر یقینی صورتحال تھی. اس کے بعد پھر جب الیکشن کا اسکیجول جاری ہوا تو اس کے بعد پھر بھی یہ اندیشے تھے سیاسی پارٹیوں کے بھی اور عام لوگوں میں بھی کہ شاید الیکشن ہو یا نہ ہو. تو لوگوں میں وہ جوش و خروش پہلے سے بھی کم تھا. اس کے علاوہ کافی سارے سیکیورٹی کے بھی خدشات تھے. آپ دیکھیں کہ پچھلے ہفتے بھی کل بھی جو آج صبح سے جو موبائل PTI نے جب کہا تھا کہ جی موبائل سگنل بند نہیں کیے جائیں گے, پورے پاکستان میں جاری رہیں گے سگنل, اچانک یہ سگنل بند ہو گئے. اس سے بھی ذرا ٹرن آؤٹ کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے. دیکھیں جو وزارت داخلہ نے صبح جب الیکشن کے دن میں جب یہ الیکشن جس وقت پولنگ کا عمل شروع ہونا تھا 8 بجے, تو آپ نے دیکھا کہ اچانک ہی سارے ملک میں جو سگنل تھے موبائل کے وہ بند ہو گئے. صرف یہ نہیں کہ انٹرنیٹ کمپنیوں کے سگنل بند ہو گئے موبائل پہ, بلکہ جتنے بھی سروسز تھے انہوں نے اپنے جو عام کمیونیکیشن ہے مطلب فون کالز وہ بھی بند کر دیں, جو ابھی تک بند ہیں. تو اس وجہ سے لوگوں میں ایک پولیٹیکل پارٹیوں میں بھی اور جو سیاسی کارکن ہیں ان میں بھی اور رابطے کا فقدان تو پیدا ہو گیا. اس سے بھی لوگوں کو جو خاص کر سیاسی پارٹیوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا. بلاول بھٹو زرداری نے تو یہ کہہ دیا کہ اپنے ورکروں کا کہ وہ عدالت جائیں اس فیصلے کے خلاف. اور ہم نے پشاور میں بھی یہاں کے جو سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ تھے, جو ورکر تھے, ان سے بات کی. ان کو کافی مشکلات آ رہی تھی لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنے میں, اپنے ووٹروں کو نکالنے میں, ان سے رابطہ کرنے میں. تو اس پہ کافی, اور یہ جو مسئلہ جو آج ہوا ہے, کیونکہ پہلے تو گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا کہ یہ نہیں بند کریں گے, لیکن آج وزارت داخلہ نے کہا کہ جو پچھلے دنوں میں یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ امن و امان کے مسئلے ہو سکتے ہیں, تو حکومت نے تو یہ پلی لی ہوئی ہے, لیکن سیاسی پارٹیاں یہ ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ یہ ہوگا, اور عام لوگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ انٹرنیٹ کی بندش ہوگی. اس سے بھی جہانگیر بھائی ٹرن آؤٹ پہ اثر پڑا ہے. سیکیورٹی کے حوالے سے بتائیں کہ سیکیورٹی جو خیبر پختونخوا نے پلان کی ہے اس کے حوالے سے بتا سکتے ہیں. ابھی تک جو آپ دیکھیں کہ اثر کا وقت ہونے لگا ہے, اور ٹانک اور DI خان کے علاوہ ٹانک میں بھی پولیس پہ اٹیکس کی اطلاعات ہیں, اور پشاور بڑبیر میں بھی کوئی واقعہ, وہ تو ایک انتہائی تشدد کا واقعہ ہے. اس کو دہشت گردی کے ساتھ ابھی تک پولیس نے کہا کہ اس کو نہ جوڑا ذاتی دشمنی انتہائی عمل میں جو گروپوں کے درمیان یا سیاسی پارٹیوں کے ورکروں کے درمیان جو تو میں اور تکرار ہوتی ہے, وہ اس طرح کا ایک واقعہ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس طرح کا ایک واقعہ ہے. لیکن DI خان کے کلاچی میں جو ابھی تک غیر مصدقہ اطلاعات ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پولیس پارٹی پہ ایک بم بلاسٹ ہوا ہے, اس میں پولیس کے اہلکاروں کے ہلاک ہونے کی بھی اطلاعات ہیں. اس کے علاوہ ابھی تک کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا ہے آج انتخابی عمل کے دوران. لیکن اس سے پہلے اگر آپ جو بلڈ اپ ہوا ہے جن دنوں میں الیکشن کے لیے, اس میں کافی پرتشدد واقعات ہوئے, دہشت گردی کے واقعات. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمیں بھی کوئی خیبر پختونخوا میں اس واقعے کے علاوہ یا شہر میں یا اور ضلعوں میں بھی کوئی ایسی ناخوشگوار واقعے کی کوئی اطلاع نہیں ہے. مطلب کوئی اکثر ہم دیکھتے تھے تو پولیس اسٹیشن کے بعد جھگڑے ہوا کرتے تھے, فائرنگ ہو جاتی تھی, مگر ابھی تک کوئی ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہیں ہوا. پشاور میں تو جہانگیر بھائی آپ نے خود بھی کافی سارے الیکشنوں کی رپورٹنگ کی ہوئی ہے, اور جو
پشاور کے کچھ حلقے جو ہیں وہ انتہابی تاریخ ان کی دیکھیں تو پرتشدد حلقے تھے. مطلب انہیں 32 جو پہلے انہیں 1 ہوا کرتا تھا اس میں تشدد کی ایک تاریخ ہے, انتہابی تشدد کی میں بات کر رہا ہوں, دہشت گردی کی میں بات نہیں کر رہا. یہاں پہ سیاسی پارٹیوں نے ایک دوسرے پہ تشدد کے الزامات لگائے ہوئے ہیں اور پختونخوا کے کافی سارے علاقوں میں یہ پرتشدد واقعات ہوتے رہے, لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا ہے. اور لوگ یہی توقع کر رہے تھے اور یہ دعائی بھی مانگ رہے تھے کہ اس مرتبہ یہ الیکشن پرامن ہو, اور اس کے لیے حکومت نے بھی کافی تیاری کی. آج آپ نے دیکھا کہ جو نارمل پولیس اسٹیشن گورنمنٹ نے الیکشن کمیشن نے ڈکلیئر کیے تھے ان پہ پولیس کی کافی ساری نفری تھی, اور جو حساس تھے ان میں فوج اور ایف سی کی نفری تھی. اور ہم نے سارا دن دیکھا کہ آرمی کی بھی جو ٹیمیں تھیں انہوں نے بھی گشتیں جاری رکھی پشاور کی سڑکوں میں, اور یہ جو دیہی علاقے ہیں, جو مضافات ہیں, جو اور ڈسٹرکٹ ہیں, ان میں بھی کافی ساری 1,18,000 سیکورٹی فورسز گورنمنٹ نے خیبر پختونخوا میں تعینات کی ہوئی ہے, تقریباً 16,000 پولنگ اسٹیشنوں کے لیے. تو ایک کافی ساری نفری ہے اگر آپ دیکھیں, کیونکہ خیبر پختونخوا حکومت نے پہلے کہا تھا کہ ان کو 50 سے 1,000 سیکورٹی اہلکاروں کی ضرورت ہے, تو انہوں نے فوج سے مدد مانگ لی تھی. سر یہ پولنگ کا عمل جو ہے وہ 5 بجے تک جاری رہے گا, کوئی ٹائم بڑھنے کا کوئی وہ تو نہیں ہے؟ یہ اکثر تو الیکشن کمیشن ایسا کر دیتا ہے کہ اگر پولنگ کا وقت ختم ہو جائے اور اس مطلب 5 بجے اگر انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے اور اس وقت ٹائم ختم ہو جائے, تو الیکشن کمیشن یہ رعایت دے دیتا ہے کہ اس وقت 5 بجے کے دوران اگر کچھ ووٹر پولنگ اسٹیشن کے احاطے کے اندر ہو تو ان کو بیانڈ اس ڈیڈ لائن کے ووٹ ڈالنے کی اجازت دی جاتی ہے. لیکن نارمل حالاتوں میں 5 بجے کے بعد یا جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اس کے بعد اکثر ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی ایسا کوئی معاملہ. کیونکہ ابھی ہمارے نمائندے نے بات کی ہے کہ یہ قطوط اور زرگرآباد کے علاقے میں اتنی لمبی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں, ابھی جو اطلاع آ رہی ہے کہ لمبی لگ چکی ہیں کہ مشکل ہے کہ ان کا نمبر 5 بجے تک ان کا نمبر بھی آئے, یا تو لوگ لیٹ نکلے. صبح پہلے ہی میں نے کہا کہ صبح سویرے ایک موسم بھی سرد ہے, اور یہ جو ہماری اطلاعات ہیں جو خیبر پختونخوا کے شمالی علاقہ جات ہیں جو سرد اضلاع ہیں ان میں تو یہ مسئلہ کافی سارا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے شہری علاقوں میں تو لوگ دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر سردی کا موسم بھی ہے, تو اگر آپ صبح کا اندازہ کر لیں تو وہ جو لوگوں کا نکلنا تھا وہ کافی تاخیر سے شروع ہوا ہے. 8 سے لے کر 10 بجے تک تو آپ ہم گئے شہری علاقوں میں تو صرف عملہ ہی تھا, باقی لوگ ابھی تک نہیں آئے تھے. تو لیکن یہ ہوگا کہ شام کو بھی یہی ہوگا کہ جو 5 بجے کے بعد الیکشن کے احاطے کسی بھی پولنگ اسٹیشن کے احاطے میں جتنے لوگ ہوں گے ان کو ووٹ ڈالنے کی اجازت میرے خیال میں دیں گے جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں. رزلٹ 5 بجے کے بعد جو شروع ہوں گے مگر فائنل رزلٹ رات 2 بجے تک موصول ہوں گے. وہ تو 5 بجے کے بعد گنتی کا عمل شروع ہوگا, اور جو ہے وہ وقت ایک پیسے پہ رزلٹ آتی رہیں گی. وہ تو کل شام تک ہی چلے گا. کچھ جو دور کے علاقے ہیں وہ تو ایک دن تک 24 گھنٹے تک لے لیتے ہیں, لیکن رات 12 بجے تک ایک منظرنامہ جو ایک میپ ہے وہ تشکیل پانا شروع ہو جائے گا, اور ایک صوبے کے بھی اور ملک بھر کے بھی اور باقی صوبوں کے بھی کوئی اتحابی جو نقشے ہیں وہ واضح ہونا شروع ہو جائیں گے کہ کون جیت رہا ہے اور کون ہار رہا ہے. بہت بہت شکریہ حامد صاحب. یہ حامد صاحب تھے ہمارے ساتھ, سینئر صحافی, سینئر جرنلسٹ, وائس آف امریکہ اور ڈیوا ڈویژن کے KPK کے کوآرڈینیٹر. انشاءاللہ اگلے بلیٹن کے لیے اگر اجازت دیں, اللہ حافظ.